لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے آئی اور دعوت فکر و عمل آپ کو دی گئی اور وقت بھی کافی ہو چکا اور بہت سے لوگ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ مجلس کب اختتام پذیر ہوگی، تو میں ان کو بشارت دیتا ہوں کہ ان کی دعا قبول ہو چکی اور انشاءاللہ بہت جلد دعا ہو جائے گی. بس فارغ ہونے والے طلبہ عزیز سے کچھ ایسی باتیں کہ بعد میں ان کو ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا اس آسمان کی چھت کے نیچے اسی ادارے میں کہ دوبارہ وہ اجتماعی طور پر اس شان کے ساتھ جمع ہو سکے. جس وقت ہم فارغ ہوئے دارالفلاح دارین ترکیسر سے 1994 میں، تو حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب نسبت اور اصل سادات میں سے تھے. انہوں نے ایک بات فرمائی کہ پیارے طلبہ عزیز، آپ کی پیشانی پر سروں کے اوپر پگڑی دستار فضیلت رکھی ہوئی ہے، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اس لیے کہ ابھی 5 منٹ کے بعد جب دعا ہوگی اور آپ یہاں سے جاؤ گے پھر صبح قیامت تک کبھی اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتے، پھر تو آخرت ہی میں جمع ہوں. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ 100 سالہ کے موقع پر دارالعلوم دیوبند نے فضلائے دارالعلوم کو سب کو جمع کیا تھا. اس میں بھی بہت سے نہیں آ سکے، بہت سے ایسے مریض تھے جو سفر نہیں کر سکے تھے اور بہت سے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. حالانکہ اکثریت تو آ گئی تھی لیکن تمام کے تمام نہیں. اب تو پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد میدان محشر ہی میں جمع ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھو. پیارے طلبہ عزیز، یہ عاجز بھی آپ سے یہی درخواست کرتا ہے کہ اپنے سینے کو بلا کینہ کر لیں. جس سینے میں کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار سنتوں پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ارادہ بھی کرتے ہیں. مثلا خوشبو لگائیں گے، پگڑی سر پہ رکھیں گے اور مسواک کریں گے، سفید کپڑے لباس پہنیں گے. یہ ساری وہ سنتیں ہیں جو دوسرے کی نظر میں آتی ہیں اور دوسرا اس پر داد و تحسین بھی کئی مرتبہ دیتا ہے. لیکن ایک سنت وہ ہے جو ہم تمام سے تقریباً چھوٹ رہی ہے، وہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بلا کینہ تھا. ہم اس سنت پر بھی عمل کریں کہ ہم اپنے سینوں کو بلا کینہ کریں. نیز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. اس لیے حالت نماز میں سب سے جو اہم رکن ہے، سب سے جو اہم جز ہے نماز کا، وہ ہے سجدہ. اسی لیے اسی سجدے سے، یہ سجدہ جہاں کیا جاتا ہے اس کا نام مسجد ہے. حالانکہ اس کا نام مرکع بھی ہو سکتا تھا، وقت بھی ہو سکتا تھا، مقام بھی ہو سکتا تھا، لیکن دوسرے بھی ارکان تو ہوتے ہیں، قیام بھی ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، لیکن سجدے سے مسجد نام پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو اہم ہے. اس لیے فقہ کا اصول ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. اس لیے جہاں رکوع میں امام صاحب گئے تو بہت سے لوگ جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگا دوڑی کرتے ہیں رکوع میں شامل ہونے کی. اور اگر امام صاحب اٹھ گئے تو کئی مرتبہ جماعت خانے میں داخل ہونے والے مصلی بھی واپس لوٹ آتے ہیں. پتہ نہیں وہ کس عمل کے لیے لوٹتے ہیں واپس، پھر گھوم پھر کے پھر جاتے ہیں رکوع سے پہلے. حالانکہ فقہ نے لکھا کہ اگر آپ سجدہ بھی پا رہے ہیں تو پا لیں، اس لیے کہ کیا پتہ، اگرچہ آپ کی رکعت وہ شمار نہیں ہوگی، اس کا تو اعادہ کرنا ہوگا، لیکن سجدہ تو مل گیا آپ کو. کیا پتہ پوری نماز میں یہی سجدہ ہو جو اللہ کی نظر میں منظور ہو، اللہ کی نظر میں مقبول ہو. تو ایک مقبول و منظور سجدے سے آپ معروم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں شامل ہو جاؤ. بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. تو حالت نماز میں بندہ پہلے قیام میں ہوتا ہے، پھر رکوع میں ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے.
اور جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے اسی وقت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے وہ اعضاء جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں اس کے جسم میں، اس کی ناک ہے، اس کی پیشانی ہے، جو عزت کے اعضاء سمجھے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ دھمکی دیتے ہیں میاں ناک رگڑوا دیں گے. ناک رگڑنا عزت کی چیز کو ذلت کی طرف لے جانے سے ایک عبارت ہے. ناک رگڑوا دیں گے. تو جب بندہ اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے اور پیشانی کو جھکاتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کیا، اب بے فکر ہو جا، میں تجھے مخلوق کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا. بہرحال تواضع یہ ایک بہت عظیم الشان چیز ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی دنیا، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی دنیا، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. جب سرمے کا وجود مٹتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، وہ پستا ہے، تو حسینائیں اور حسین لوگ اپنی پلکوں پہ اس کو بٹھاتے ہیں، یہاں جگہ دیتے ہیں. نہد شاخ پر میوہ سربر زمین، جو شاخ پر میوہ ہوتی ہے وہ وہ ہمیشہ جھکی رہتی ہے، اور جس پہ کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے. معلوم ہو اکڑنا یہ تکبر کی علامت ہے اور جھکنا یہ تواضع کے نشان ہے. لیکن تواضع کے دھوکے میں آ کر کہیں اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. اور یہ سب وہ باتیں ہیں جو کسی صاحب نسبت بزرگ سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ سلجھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ آپ حضرات نے مختلف شعبوں سے گزر کر تکمیل کی اور یہاں تک پہنچے کہ آپ کو سند فراغت دی گئی، نشان امتیاز دیا گیا. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا تعلق کسی صاحب نسبت سے، جس کو الف سے لے کر یہاں پہ جس سے بھی آپ کو مناسب ہو، جو بھی سہل الحصول ہو، جس تک جانا آسان ہو، جس سے رابطہ کرنا آسان ہو، جس کو کچھ سنانا اور اس کو سننا آسان ہو، اس سے رابطہ کریں. لیکن جڑیں، اس لیے کہ جب کوئی کسی سے نہیں جڑتا تو وہ شیطان سے جڑ جاتا ہے. حضرت قاری میر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیارے طلبہ عزیز، آج کل نہ ہم استاذ کی مانتے ہیں، نہ اپنے پیر و مرشد کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں نفس و شیطان کی مانتے ہیں، جو سب سے بڑا دشمن ہے. اس لیے شتر بے مہار کی طرح نہ رہیں، اپنے لگام کسی کے ہاتھوں میں دے کر رکھیں، پھر دیکھیے وہ کیسی تربیت کرتے ہیں، ان کے اشاروں پر چلیں، ان کی باتوں کو سمجھیں. تو تواضع اختیار کریں، نیز اپنے سینے کو بلا کینہ کریں. اور جب آپ عوام میں جائیں تو تمام کے ساتھ میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. بہت سے لوگ ایسا منہ بسور کر اور ایسی جو ہے سخت خو اور تند خو زندگی گزارتے ہیں، کئی مرتبہ ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ شخص شادی شدہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھتا ہوگا، یہ کیسے کبھی مسکراتا ہوگا. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ آدمی ایسا سخت خو ہے اور تند خو ہے کہ جس دن ہنسے گا اس دن بارش برسے گی. عجیب بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے اور خندہ پیشانی سے ملنے کی فضیلت بیان فرمائی. آپ جب عوام میں جائیں گے تو آپ کو اس صفت کی ضرورت پڑے گی، پہلے دن ضرورت پڑے گی کہ آپ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور اس طرح سے پیش آئیں ہر بندہ ملنے والا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، آپ کے پاس اپنے بچے کو جو ہے زیر تعلیم رکھنے والا، ہر بندہ یہ سوچے کہ استاد محترم کو مجھ سے جتنا تعلق، مجھ سے اتنی محبت ہے، اتنی کسی سے نہیں. اور ہمارے اکابر مشائخ کی یہ شان امتیاز رہی ہے کہ وہ ایسے خندہ پیشانی سے ملتے تھے کہ ہر مرید کو، ہر شاگرد کو، ہر خادم کو یہ لگتا تھا حضرت جتنا عقیدت و محبت اور تعلق مجھ سے رکھتے ہیں اتنا کسی سے نہیں. یہ انداز. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ کسی کو کھلا کے اپنا بناؤ اور کسی کا کھا کے اس کو اپنا بناؤ. کسی کو کھلا کے اپنا بناؤ اور کسی کا کھا کے اپنا بناؤ. یہ ہے عوام میں کام کرنے کا گر. ایک نوجوان بچہ ہے، باصلاحیت ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیتیں، اگر اس پر نگرانی نہ ہوئی، تربیت نہ ہوئی تو یہ گمراہ ہو جائے گا. آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، پیارے چلو میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں، کبھی چائے پلائیں، کبھی ناشتہ کرائیں، کبھی کوئی قلم ہدیے میں دیں، کبھی 15-20 روپے کی ادھر کی شیشی ہدیے میں دیں، کبھی کوئی کتاب دیں، کبھی کوئی ڈائری دیں، کبھی کوئی اچھا سا میسج اس کو بھیجیں. اس کو یہ لگے کہ استاد محترم کو، امام محترم کو مجھ سے اتنی محبت ہے اتنی کسی سے نہیں. اور وہ کہتا پھرے کہ حضرت تو مجھے بلا کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے چائے پلاتے ہیں،
کئی بتاؤ میری جھوٹی چائے پیتے ہیں، کبھی اپنی جھوٹی مجھے پلاتے ہیں، مجھ سے اتنا تعلق۔ اور اگر کوئی امیر کبیر ہو جی تو اس سے محبت والے انداز میں جی پیش آئے اور کہیں بھائی کتنے بخیل ہو گئے ہو، آپ چائے بھی نہیں پلاتے۔ تو ارے حضرت کیا بات فرمائی، میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر پر آ کے کھانا کھائیں۔ آپ نے کیا بات کہہ دی کہ آپ چائے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ نہ آپ اس نوجوان کے محتاج ہیں نہ اس امیر کبیر کے محتاج ہیں، بلکہ ان دونوں کو اپنے سے جوڑ کر ان کو اصل میں اللہ سے جوڑنا ہے، ان کی صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے۔ تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، جب یہاں سے رخصت ہو جائیں اپنے ادارے سے تعلق رکھیں۔ بعض مرتبہ طلبہ عزیز ایسا جاتے ہیں کہ اساتذہ کو کہیں مل بھی جائیں جی تو کئی منٹوں جو ہے لگتی ہے ان کو پہچاننے میں کہ یہ ہمارے یہاں کے طالب علم رہے، پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں۔ یہ بہت ہی ناقدری کی بات ہے۔ اپنے ادارے سے جی ایک والہانہ تعلق رکھیں، اور جس ادارے نے ہمارے اوپر خرچ کیا اگر ہم سے کچھ ہو سکے تو ہم اس لائن پہ بھی تعاون کریں۔ اپنے اساتذہ سے رابطہ بنا کے رکھیں، اپنے منتظمین سے اپنے مربیوں سے رابطہ بنا کے رکھیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم تنہائیوں میں اللہ کے ذات کے ساتھ میں ایک خاص تعلق قائم کریں، ذکر و اذکار کا جی کچھ وقت ہمارے ساتھ ہمارا اللہ کے ذات کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جس کو کہا جا سکے وتبتل الیہ تبتیلا، ہم تمام چیزوں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ سے جڑ کر وقت گزاریں، ہم اپنی خلوت کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کی محبت کے لیے وقف کریں۔ حضرت نے جیسا کہ ذکر سے متعلق بہت ہی کلیدی خطاب فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ سارے دنیا کے صحابہ کرام محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کو کرنا بھی چاہیے تھا، ان کو حق تھا۔ یہ معاملہ الٹا ہے، کائنات کے سردار، انبیاء کرام کے سردار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے صحابی سے مجھے تم سے محبت ہے۔ ادھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے آقا مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، چند الفاظ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنا کبھی بھولنا مت۔ ان الفاظ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا کبھی بھولنا مت۔ اللہ اکبر۔ اب انہیں ایک اصول یاد کریں، توجہ کریں، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کو وہ چیز دیتا ہے ہدیے میں، تحفے میں، جو پیاری ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہے یہ تحفہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تحفہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہ کیا فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا، اسی میں تعدید نہیں ہے ذکر۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا یا الا اللہ کی پھرانا صرف یہی ذکر نہیں ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا، ہر وہ عمل جو اللہ کا حکم بن رہا، جو اللہ کے حکم پر کیا جا رہا، وہ عمل یعنی ہر عمل کی تعمیل یہ ذکر میں داخل ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید الفقہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو فلاح ادارے کے سابق شیخ الحدیث بھی تھے، ناظم تعلیمات بھی تھے اور سادات میں سے تھے اصل، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت جو تسبیح جو ذکر آپ نے مجھے بتایا ہے، میں وہ اس مقدار میں تعداد میں تو کرتا ہوں، بلکہ زیادہ ہی کرتا ہوں، لیکن میں تسبیح پہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے غیرت آتی ہے جس اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں اس کو تسبیح پہ گن گن کے یاد کروں، مجھے غیرت آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ حال آپ کو مبارک ہو اور آپ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں۔ ایک مریض نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت آپ نے جو مجھے ذکر تلقین فرمایا وہ ہمیشہ کرتا ہوں معمول کے مطابق، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں مجھے کچھ وصولی کرنی ہوتی ہے ادارے کے لیے، تو حضرت اس ہمہ ہمے میں لوگوں کی ملاقات کی کثرت کی وجہ سے وہ ذکر نہیں ہو پاتا، اس کی کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ کو منشا ذکر حاصل ہے، آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں۔ منشا ذکر یہی ہے نا کہ بندہ اللہ کے کاموں میں لگے، اللہ کے کاموں میں لگے، حکم کی تعمیل کرے، تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکھے۔
تو کیا فرمایا سب سے پہلے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، پیارے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں، یعنی آپ کا ذکر کروں، یعنی تذکر کی کیفیت پہ رہوں، میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں، مجھے دائمی ذکر عطا فرما کہ میں دل میں آپ کو ہر وقت یاد رکھوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، پھر فرمایا وہ شکری کا، پیارے اللہ آپ نے مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس بچے سے کہوں بیٹا آپ میرا شکریہ ادا کریں، کہ حضرت ہم آپ کو کس بات کا شکریہ کریں؟ آپ نے ہمیں کبھی کوئی ہدیہ نہیں دیا، کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا، اپنے گھر بلانے کی کبھی دعوت نہیں دی، تو ہم کس پہ شکریہ ادا کریں؟ معلوم ہے شکریہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت چاہتا ہے۔ تو درپردہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائیے، یعنی اس کے مقابلے میں جو نعمتیں آتی ہیں نعمتیں دیجیے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور تیسری چیز فرمائے وحسن عبادتی، اور پیارے اللہ مجھے جب آپ کی طرف سے عبادت کا کوئی حکم آئے تو میں اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کروں۔ نماز پڑھوں تو زور پڑے پہ نہ پڑھوں، بھاگا دوڑی کے نہ پڑھوں، اٹھک بیٹھک کے نہ پڑھوں، بلکہ نماز عاشقانہ شان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پڑھوں۔ رمضان کے روزے رکھوں تو فاقہ سمجھ کے نہ رکھوں، زور پڑے پہ نہ رکھوں، بلکہ محبتوں کے ساتھ رکھوں۔ حج کروں تو بھاگا دوڑی والا حج نہ کروں، سر پہ بوجھ اتارنے والا حج نہ کروں، بلکہ چوم چوم کے اور جھوم جھوم کے طواف کروں اور محبتوں کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ فریضہ حج اور عمرہ ادا کروں۔ اب یہ عاجز کہا کرتا ہے اپنے سبق کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی دعوت کرنا چاہے، مسالے 1 گلاس، گوشت 1 گلاس، چاول 1 گلاس، لیکن بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہوا تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنائے گا۔ تو ہم کئی مرتبہ عمل تو کرتے ہیں لیکن احسن طریقے سے نہیں کرتے۔ تو کہا پیارے اللہ مجھے حسن عبادت عطا فرما، احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ذرا خلاصے کے طور پر سمجھیں، جو آدمی ہر وقت اللہ کے تذکر میں رہے، اللہ کے تفکر میں رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں رہے، اور ہر وقت نعمتوں میں رہے اور شکر کی کیفیت کے ساتھ رہے، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو حسن عبادت، یعنی جب بھی کوئی عمل کرے تو احسن طریقے سے انجام دے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھا، الحمدللہ سفر میں ہوں یا حضر میں، صحت میں ہوں یا بیماری میں، نماز کے بعد یہ دعا مجھ سے کبھی مس نہیں ہوئی الحمدللہ۔ اس لیے آپ بھی اس کا معمول بنائیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ تو پیارے طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط خفی بنائیں، ربط خفی بنائیں، اور مخلوق پہ نظر نہ کریں، اپنی دنیاوی اسباب و وسائل کے اعتبار سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اگر ہم اس پر یقین نہیں رکھیں گے تو آخر کیا حق بنتا ہے کہ ہم منبر رسول پہ کھڑے ہو کر عوام کو کہیں کہ نظر اللہ پہ رکھو، دینے والی ذات اللہ ہے۔ جب آپ کی طبیعت ثانیہ یہ بن جائے کہ پالنے والا رب ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب آپ کا یہ یقین بنے گا تب آپ کے بیان میں بھی تاثیر پیدا ہوگی۔ اور جب آپ کا یہ یقین ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اگر ادارے سے مشاہرہ کچھ کم بھی مل رہا ہے تو بڑھانے کی رغبت بھی نہیں ہوگی، بلکہ جیسا کہ صبح کی نشست میں ساجد نے کہا تھا کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے بلا تنخواہ پڑھانا ہے، لیکن چونکہ اسباب دنیا دارالاسباب ہے، یہ اسباب، یہ زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی ذریعہ معاش ہے بھی نہیں سوائے تنخواہ کے، تو لیتے رہیں، نیت یہی رکھیں کہ جب اللہ پاک مجھے عطا فرمائیں گے تو میں پائی پائی واپس کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ بغیر معاوضہ لیے ہوئے دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ تو جب نیت آپ نے یہ کر رکھی ہے کہ مجھے لوٹانا ہے تو پھر بڑھانے کا مطالبہ ہی نہیں ہوگا ادارے کے ذمہ داروں سے، اس لیے کہ جب لوٹانا ہے تو گھٹا ہوا ہی لوٹا دیں گے نا، بڑھا کے کیوں لوٹائیں گے؟ بڑھا کے لوٹانا مشکل ہوگا تو گھٹا ہوا کم ہی لوٹا دیں گے۔ ایک یہ بھی چیز نیز پیارے طلبہ عزیز، تنہائیوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ میں دعاؤں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے سے ایک ربط خفی بنائے، اللہ کے ساتھ میں عشق کا، محبت کا معاملہ کریں۔ کتنے پیارے اشعار آپ کے سامنے پڑھے گئے تھے، جو اناؤنسری کر رہے تھے ان کے سگے بھائی جو آئے تھے انہوں نے اشعار پیش کیے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ علامہ اقبال ہیں میرے استاد محترم جن کا تذکرہ صبح کی نشست میں نے کیا تھا۔ جب میں نے پوچھا تھا کہ علامہ اقبال کون ہے، اور نے فرمایا بیٹا میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ دوست تھا یا کتب تھا یا ابدال تھا۔ فرمایا کہ علامہ اقبال کے ایک ایک دو مصروں کے اندر ایسی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ گھنٹوں اس پہ تقریر کر سکتے ہیں۔ اب مثلا یہی شعر ہے،
اس کا پس منظر انہوں نے سنایا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دہلی شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا حیدرآباد دکن پہ حملے کا ارادہ ہے. اب راز شاہی کا وقت سے پہلے افشا ہو جانا یہ تو بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے تحقیق کی بھئی یہ بات چلائی کس نے، کیونکہ ان کے دل میں تھا ارادہ، زبان پہ کبھی خواب میں بھی اس کا اظہار نہیں ہوا، کسی خبر ہی نہیں تھی. یہ راز افشا ہوا کیسے؟ تحقیق کی، پتہ چلا محل سے بات چلی ہے، محل والوں کو جمع کیا، پتہ چلا کہ یہ جو قاضی مطاع صاحب کو وضو کرانے والا ہے اس نے یہ بات چلائی. تو اس کو بلایا کہ بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ کہ بتایا تو کسی نے بھی نہیں. میں ایک مرتبہ حضور والا کو وضو کرا رہا تھا، آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور حیدرآباد کی طرف کلی کی اور مجھوں پر تاؤ دیا تو میں سمجھ گیا جناب والا کا ارادہ ادھر جانے کا ہے. وہ چونکہ صاحب نسبت تھا، من عرف نفسہ عرف ربہ، اس کو یہ حقیقت حاصل تھی. تو اس پر علامہ اقبال نے شعر کہا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. یہ ضرورت شعری کی وجہ سے خدا گاہی کہتے ہیں، ورنہ ہے اصل خود آگہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیر. نیز یہی علامہ اقبال ہے، ان کا ایک شعر ہے، غلامی میں ناکاماتی ہیں شمشیریں تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. منصور حلاج یہ بادشاہ وقت کی طرف سے، خلیفہ وقت کی طرف سے عقوبت خانے میں تھے، جیل میں تھے. چاند رات ہوئی، سارے قیدین کے پاس آئے، حضرت دعا کر دیجئے، کل عید ہوگی، سب نہا دھو کر عیدگاہ کی طرف جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اور ہم لوگ جیل میں قید خانے میں. اچھا گھر یاد آ رہا ہے، جانا چاہتے ہو؟ کہ جی. بس انہوں نے تمام قفلوں کے اوپر جو دروازوں پہ قفل لگے ہوئے تھے ایک نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد کہا اللہ. سارے قفل ٹوٹ کے نیچے گر گئے، زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی، اور نکل جاؤ. کہ حضرت آپ چلیں پہلے. کہ نہیں نہیں تم نکل جاؤ، تم مخلوق کی قید میں ہو، میں خالق کی قید میں ہوں، تم چلے جاؤ، تمہیں جانا تھا نا، جاؤ. اس پورے واقعے کو علامہ اقبال نے 2 مصروں میں کہا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. پیارے طلبہ عزیز، کب تک یہ ہم قیل و قال کرتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کی باتیں نقل کرتے رہیں گے، سناتے رہیں گے؟ خود صاحب حال بنیں، خود صاحب حال بنیں اور مستغنی رہیں، مخلوق کی جیبوں پہ نظر نہ ہو. گو کہ آج آپ فارغ ہو رہے ہیں، سند فراغت اور سند فضیلت آپ کو دے دی گئی ہے، آپ کی جیبوں کو کوئی تلاشی لے تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو جی. لیکن اللہ پاک نے آپ کو ایک نسبت عطا فرمائی، ایک سند عطا فرمائی ہے. اللہ کے لیے اس کی لاج رکھنا. سات و زمین، سات و آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں رکھا ہے، جو بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ہے. اس کی لاج رکھنا، اس کی لاج رکھنا. انشاءاللہ جدھر جاؤ گے، جہاں بیٹھو گے، وہ سب جگہ شاعر اللہ بن جائیں گے. جس کرسی پہ جا کے بیٹھو گے لوگ چوم چاٹ کے رکھیں گے، حضرت اس پہ تشریف فرما ہوئے. جس چارپائی پہ آرام کرو گے سنبھال کے لوگ رکھیں گے، حضرت اس چارپائی پہ آرام کر کے گئے ہیں. شاعر اللہ بن جائیں. دنیا کے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کاریں اور بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. لوگوں کے شوٹ اور بوٹ کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا اور کمزرفی کا شکار مت ہونا. کاش کہ ہم اس راستے پر جاتے. عصری تعلیم کے بہت جو ہے شور شرابے ہو رہے ہیں، لیکن یہ عصری تعلیم جب تو مفید ہے جبکہ یہ دینی تعلیم کے ساتھ ہو، ورنہ عصر کے بعد پھر مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی. اور مغرب وہ سمت ہے جہاں سورج جیسی چمک دمک والی چیز بھی جا کر سرنگو ہو جاتی ہے اور بے نور ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. تو عصری تعلیم سے تو پھر مغرب کی تہذیب سے متاثر ہوں، اور مغرب کی تہذیب تو ایسی ہے کہ وہاں سورج جیسی چیز بھی اس سمت میں جا کے غروب ہو جاتی ہے. عصری تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ یہ عصری تعلیم دینی تعلیم کی خادم بنے گی. نیتیں درست کریں اور ضرور حاصل کریں جی. اگر اس عاجز کو انگریزی آتی ہوئی ہوتی، میں بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں دنیا کو پھونڈ ڈالتا بس. لیکن جب کسی ایسے ملک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں جہاں انگریزی کے علاوہ کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے سمجھنے سمجھانے کا، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا امی ہوں، میں سب سے بڑا جاہل ہوں کہ میں اپنے دل کی بات 2 لفظوں میں کہہ نہیں سکتا سامنے.
اس لیے پیارے طلبہ سے آج بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، پیارے اللہ کچھ ایسے اسباب مواقع فراہم کر دیجئے کہ میں انگریزی زبان سیکھ لوں، اس لیے کہ بہت بڑی دنیا کا طبقہ وہ ہے جو اسی زبان کو سمجھتا ہے، اسی میں سارا کاروبار کرتا ہے، تاکہ ان تک بھی ہم دین کی بات پہنچا سکیں، اپنے بزرگوں کی ملفوظات نقل کر سکیں۔ پیارے طلبہ عزیز، جائیے یہاں سے، مبارک ہو آپ کو یہاں سے رخصت ہونا، لیکن یہ رخصت ہونا ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا نہ ہو، بلکہ اپنے اداروں سے رابطہ رکھیں اور خادم مل کر یہاں سے جائیں، عزم بالجزم کر کے جائیں کہ اوڑھنا بچھونا انشاءاللہ یہ دین تعلیم رہے گی۔ تو یہ چند باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ پیارے طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط خفی بنا کے رکھیں اور دنیا والوں سے بالکل مستغنی رہیں۔ آج بھی جن سوٹ والے اور بوٹ والوں کو دیکھ کر کئی مرتبہ دیندار لوگ رال ٹپکا دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم ہماری کیفیت وہ ہونی چاہیے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میری فطرت میں نہیں ہے۔ ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور آج بھی دنیا والے جب ان کے بزنس میں، کاروبار میں، فیکٹریز میں کرائسس آتے ہیں، اپ ڈاؤن آتا ہے، تو سب سے پہلے اگر فون وہ کرتے ہیں ڈر کر گھبرا کر، تو آپ ہی جیسے لوگوں کے پاس فون جاتا ہے، حضرت دعا کر دیجیے اللہ کام بنا دے، بگڑی بنا دے۔ اور یہ دنیا والے، بزنس والے، یہ بیچارے دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں آ کر جب دعا کی درخواست کرتے ہیں اور موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو شہزادے اور امیر کبیر معلوم ہو رہے ہیں تو مستحق کے زکوٰۃ ہیں، یہ تو کئی سو کروڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ اس طرح کا تقابل نہ کریں کہ یہ فضیلت والے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ امیر کبیر ہیں، یہ بہت سی مسجدیں بنوا سکتے ہیں، یہ بہت سے ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ سب چیزیں تو اللہ کا نظام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں پیسے سے سب کام نہیں ہوا کرتے، پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت مولانا فقیرانہ شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے تصنیف و تعلیف کا اور دین کی اشاعت کا وہ کام لیا ہے کہ مغل بادشاہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ عزم و ہمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔